خاصا اگلا سوال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بچوں کی عمر جو ہے جسمانی نشو و نما کی بڑھوتری کی ہوتی ہے. نشو و نما اور اچھی صحت کے لیے کھیل بھی ضروری ہے. کھیل، تعلیم اور آرام، کیا تناسب اس میں ہونا چاہیے بچے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک تناسب کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، کہ میانہ روی جو ہے وہ ایک بہترین طریق ہے. سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں، ہر کام میں میانہ روی، اعتدال، معتدل پسندی جو ہے وہ اختیار کرے. نہ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں پہ ہر وقت یہ سختی کرتے رہیں کہ وہ صرف پڑھیں، اور نہ ہی یہ کہ انہیں بالکل شتر بے مہار چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جتنا چاہیں کھیلیں، جو چاہیں کریں، جس وقت چاہیں سوئیں، جس وقت چاہیں اٹھیں. ہم پچھلے پروگراموں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کر رہے ہوئے ہیں کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور معین صورت موجود ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. تو اس میں بھی جو کھیل ہے وہ بھی دراصل جسمانی نشو و نما اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن کریم نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، جب ایک جگہ پہ، ایک موقع پہ ایک نبی کو مقرر کیا گیا امیر قافلہ، یا تو وہاں پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کو کیا خوبی حاصل ہے. تو قرآن کریم نے جو ریکارڈ کیا اس میں یہ کہا کہ اس کو جہاں پہ علمی اس کو فضیلت حاصل ہے، وہاں پہ اس کو جسمانی فضیلت بھی حاصل ہے، اس لیے اسے مقرر کیا جا رہا ہے. تو گویا ایک جسمانی نشو و نما یا جسمانی صحت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ذہنی صحت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے یہ اکثریت، بچوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان میں کھلنڈرا پن ہوتا ہے، ہر وقت کھیلنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے. تو عموماً بچوں کو توجہ دلانی پڑتی ہے، پڑھائی کی طرف زیادہ زور دینا پڑتا ہے، تاکہ وہ جو جس طرح میں نے عرض کی شروع میں کہ ایک بیلنس قائم رہے، ایک اعتدال قائم رہے. اس اعتدال کو قائم رکھنے کے لیے عموماً بچوں کو ٹائم کی پابندی اور پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑتی. لیکن اس کے برعکس بعض ایسے بچے بھی موجود ہیں جو ہر وقت پڑھائی کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے. والدین کو بعض اوقات توجہ کر کے ان کی طرف انہیں گھر سے نکالنا پڑتا ہے تاکہ وہ باہر جا کے کوئی کھیل کود میں جسمانی جو نشو و نما ہے اس کے لیے بھی کوئی تگ و دو کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ گھر میں صرف پڑھائی کی طرف ان کی توجہ ہو اور اس صورت میں پھر ان کی جو جسمانی جو نشو و نما ہے وہ رک جائے. اس لیے وہ بھی بڑی ضروری ہے. چنانچہ سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے لیے کھیلنا کودنا بہت ضروری ہے. ہاں، کھیل میں اخلاق سکھانا چاہیے. مثلا یہی کہا جائے کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کو گالی نہ دی جائے. گویا ہماری کھیل کے بھی دو مقصد ہیں، دوہرا مقصد ہے. ایک یہ کہ جسمانی نشو و نما ہو، دوسرا اس میں بھی اسلام نے، ہمارے بزرگوں نے تربیت کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے کہ کھیلیں بھی ایسی ہوں جن میں ایک جسمانی تربیت بھی ہو رہی ہو اور روحانی تربیت بھی ہو رہی. تو ہر کام میں ایک اعتدال ہونا چاہیے. بعض بچوں کو کھیل کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے اور اکثر بچوں کو پڑھائی کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے، نمازوں کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے. تو یہ ایک اعتدال جو ہر چیز میں رہے گا تو وہ ایک خوبصورتی بچے میں پیدا ہوگی. جی خان صاحب، بالکل مناسب فرمایا آپ نے کہ اعتدال کی صورت جو ہے وہ رہے. اور کھیل جو ہے وہ دراصل ایک ذریعہ ہے. جی. کھیل اپنی ذات میں ایک منزل نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا، جیسے بیان فرمایا کہ انسان کی صحت اچھی رہے، اور انسان کی صحت اچھی رہے تو اس کے نتیجے میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے کے قابل ہوگا. بالکل. کہ جو ہے وہ جو حدیث ہے کہ المومن القوی و خیر من المومن الضعیف، کہ ایک تندرست اور مضبوط مومن جو ہے وہ ایک کمزور مومن سے بہتر ہے. یعنی جسمانی لحاظ سے بھی اس سے جو ہے وہ بہتر ہے. اور دوسرا جو ہو سکتا ہے کئی چیزیں چاہتے ہوئے بھی خواہش رکھتا ہو لیکن کئی کام جو ہے وہ کر نہ سکتا ہو اگر وہ صحت اور طاقت حاصل نہیں ہے.
یعنی انبیاء کی جیسے آپ نے مثال دی، موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، حضرت موسیٰ کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل درست بات. موسیٰ علیہ السلام جو مونگریاں پھیرا کرتے تھے باقاعدہ، اور اسی وجہ سے کہ تاکہ وہ صحت برقرار رہے، اور جو اصل آپ کی ذمہ داری ہے، جو دینی کام کی جو مہم آپ کے سپرد ہے، اس کو آپ جو ہے وہ مکمل کر سکیں. تو اس لیے حضرت مسیح السلام تو تیراکی جانتے تھے اچھی خاصی، اور اس کے علاوہ حضور روزانہ جو پیدل سیر کرتے تھے، یعنی کئی میل دوڑ کا مقابلہ بھی، اور دوڑ کا جو سکھ کے ساتھ مقابلہ جیتا ہے، وہ تو یعنی واضح اور روشن مثالیں ہیں. اور جماعت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جماعت کے خلفاء جو ہیں وہ باقاعدہ اہتمام کرواتے ہیں. اس لیے صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے کوئی تفریح حاصل ہو جائے گی، کوئی جو ہے جی شغل لگ جائے گا. وہ ان لوگوں کے دور کی نظر ہوتی ہے اور مقاصد ہوتے ہیں. باقاعدہ اداروں میں جو ہے وہ صحت کا ادارہ موجود ہے جو وہ قائم ہے. گزشتہ دنوں صاحب نے اپنے خطبے میں جو فرمایا، اور ہر موقع اور زمانے پر جو ہے وہ مناسب گائیڈ لائن ملتی رہتی ہے. صاحب نے مثلاً جو معین نظام جہاں پر ہے، جامعات ہیں، ان کے طلباء کو فرمایا کہ کھلی فضا میں کم از کم 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ ان کو کھیلنا چاہیے. یہ بھی اب وقت کی ضرورت کے مطابق بڑی مناسب رہنمائی ہے کہ بچے کھیلتے ہیں، لیکن ان کو پوچھیں جی کہ آپ کھیلتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں کھیلتے ہیں کمپیوٹر پہ. ان سے آپ پوچھیں کہ آپ گیم کرتے ہیں تو کون سی کرتے ہیں، تو آپ کو 5-7 جو ہے نا ان کی مطلب وہ گیمیں، وہ جو کوئی لڑائی والی ہیں، کوئی مطلب فٹ بال کھیلنے کی، کرکٹ ہے، وہ بتا دیں گے. اسی لیے حضرت صاحب نے جو توجہ دلائی کہ کھلی فضا میں جا کے باہر. اور یہ آج کی اس سسٹم کی وجہ سے، ان ایجادات کی وجہ سے یہ کمی ہوتی جا رہی ہے کہ جو پلے گراؤنڈز جو ہیں وہ ویران ہو رہے ہیں، اور اس کے نقصانات بہت بے شمار. اور اس کے نقصانات جو ہیں کہ بچوں کی جسمانی صحت، ان کی ذہنی نشو و نما، جو ان کی ڈپریشن سے باہر نکلنا، لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، ان کا تعلق ہونا. مجھے ہمارے ایک استاد محترم پڑھایا کرتے تھے، وقار منظور بسرا صاحب، ان کی بات، وہ انگلش کا وہ جملہ ابھی تک نہیں بھولتا. وہ کہتے ہیں دیز آر دی پلے گراؤنڈس ویئر فرینڈ شپس ڈیولپ. ہاں جی بالکل. کہ اور وہ ایوان محمود میں وہ ہم لکھا ہوا دیکھتے کہ دوستی کے رشتے کھیلوں کے ناطے. جی بالکل. تو انسان کے تعلقات بنتے ہیں، معاشرے میں اس کی جان پہچان ہوتی ہے، اس میں ایک اعتماد آتا ہے، اور جو اسپرٹ ہے مقابلہ کرنے کی اور پھر جیتنے کی اور اندر رہنے کی، جیت کر بھی عاجزی کو قائم رکھنا اور ہار کے برداشت کو قائم رکھنا، یہ ساری چیزیں مد مقابل کوئی ہوگا تو پھر پیدا ہوگا. بالکل. اس لیے یہ کھیلوں کے ان چیزوں کا، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے وہ جملہ چھوڑ کے یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ 3 کام ہونے چاہیے، یا تم کھیلو، یا تم کام کرو، یا تم آرام کرو. بالکل. اس کے علاوہ جو ہے، اور آپ دیکھ لیں اس کو ڈیوائیڈ کر کے، اس کے علاوہ کچھ بچتا نہیں سوائے اس کے کہ پھر وقت، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ وقت کا ضیاع ہے. پھر اصل میں وسیم صاحب یہ جو کھیل ہے اس میں یہ بھی پہلو ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کھیلوں سے رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہ کھیل کا میدان اگر آباد ہے تو ہاسپٹل جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں. جی بالکل. اس لیے کہ کھیل کے نتیجے میں آپ کا پسینہ، آپ کے وہ جو نمکیات، جو اندر سے جو زہریلے مادے ہیں، ان کا اخراج ہوتا ہے پسینے کی صورت میں، پانی زیادہ پیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن اس میں وہی بات کہ اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے بہرحال. اور دوسری چیز یہ کہ بچے کو اگر عادی بنانا ہے کھیل کا تو وہ پھر بچپن سے ضرورت پڑے. جی بالکل. اگر بچپن میں اس کو سست اور قاہر رکھا ہے، اس کو باہر نہیں نکالا، اس کو ترغیب نہیں دی، تو پھر وہ بیچارے کا قصور نہیں ہے، وہ جا کے بڑی عمر میں وہ جو ہے وہ چیزیں نہیں سیکھ سکے گا.